السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ ہر طرح سے ہے، اور آپ جو ہے نماز کی تلقین کریں، برے کاموں سے روکیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ اور یہ بھی تبلیغ ہے کہ انسان کو جو ہے جب وقت لگائے تو بھائیوں کو اپنے آپ کو یہ محاسبہ کرائے کہ صحت جو ہے کروڑوں نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارے پاس ذرا سی تنگی آتی ہے پیسوں کی، مال کی، تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آنکھ کی قدر جو ہے وہ اس سے پوچھو جس کی آنکھ نہیں۔ ایک بار جو ہے آپ آنکھ بند کر کے ایک دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے نا گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مجھے جو فالج ہوا ہے لیفٹ سائیڈ، تو اس میں جو لیفٹ سائیڈ کا ذائقہ ہے، اس سائیڈ کا ذائقہ جو ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ بھی چلا گیا ہے۔ تو بولنے میں بھی دقت آتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کرم ہے مالک کا کہ وظائف کا اہتمام اور دوائیوں پہ جو ہے وظائف پڑھ کر پھونک مارنا، دم کرنا جو ہے یہ معمول رکھیں، آپ کو بیماری جو ہے وہ جلدی چھوڑ جائے گی الحمدللہ۔ اس سے پوچھیں جس سے یہ نعمت چھن گئی ہے، ہاتھ ہے، کان کی سماعت ہے، آنکھوں کی بینائی ہے، دانت نہیں، بڑھاپا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی تبلیغ ہے، میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو میں بھی ہر وقت جو ہے لوگوں کو اللہ کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سر کے بل بھی اگر میں چل کر اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی راہ میں نکلوں، تو یہ حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ زبان اس نے دی ہے، اس کے ذکر کا زیادہ جو ہے ذکر کرنا چاہیے۔ جو مالک ہوتا ہے، دنیاوی مالک دیکھ لیں، کہا کہ کھاتا میری ہے، گاتا کسی اور کی ہے۔ ہم جو ہے کھاتے اس مالک کا رزق ہیں، اس کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، دی ہوئی آنکھ کی نعمت سے دیکھتے ہیں، اس ناک سے سونگھتے ہیں، اس آنکھ سے دیکھتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں۔ ہم اس سے جو ہے دماغ سے کیا سوچنا تھا؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق سوچنا تھا، اور دینی جو وظائف ہیں یا قرآن پاک ہے اس کو ذہن سے سوچنا اور پڑھنا تھا۔ زبان دی ہوئی اسی کی تھی، حق ادا نہ ہوا کہ ہم نے ہر وقت جو ہے اس کو ذکر اللہ سے، ذکر مصطفیٰ سے منور رکھتے، تر و تازہ رکھتے، تو ہمیں جو ہے تکالیف نہ پہنچتی۔ تو اللہ پاک نے جو ہے جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ پاک نے اپنی طرف جو ہے اس کو مائل کرنے کے لیے تکلیف دی ہے۔ ہاں، اگر بیماری نہیں آ رہی، مانگے بھی نہ اور اللہ کا شکر ادا کرے، یا پھر اکڑ کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو جو ہے ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بیماری کے بعد اگر رجوع اللہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہے آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ جب صحت یاب ہوتا ہے تو پھر اوروں کے گن گاتا ہے، دنیا کا بن کے رہ جاتا ہے۔ تو جب انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ایک شخص کا مثال ہے، ایک شخص جو ہے کھجور پہ چڑھا کھجور توڑنے کے لیے، تو وہاں جا کر جو ہے اس کا کمند جو ہے، وہ جو رسی تھی وہ کمر کے پیچھے لگا کے اس کی ٹوٹ گئی۔ تو اس نے لو لگا لی اللہ سے، اے باری تعالیٰ، میں تیرا بندہ ہوں گناہ گار، میں اتر جاؤں تیرے نام پر، خالص تیری رضا کی خاطر جو ہے میں بکرا جو ہے ذبح کروں گا۔ تو کچھ نیچے اترا، اللہ پاک نے اس کا مسئلہ حل فرمایا۔ جب نیچے اترتے کچھ تک آیا، یہ انسانوں کی فطرت ہے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ مثالوں سے جو ہے وہ بزرگ جو ہیں مثالیں دے کر باتیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے مثالیں دی ہیں۔ مچھر کی، کہیں مچھر سے کم کی، کہیں اونٹ کی، کہیں جو ہے اونٹ کی اور کہیں گدھے کی،
مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ پاک بھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو جب بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے، والدین سے روٹھتا ہے تو وہ اس کا کھانا بند کرتے ہیں تاکہ اس کو ہماری قدر و منزلت کا پتہ چلے۔ تو وہ جب باہر کے دھکے کھاتا ہے، دھکے کھانے کے بعد جو ہے نا وہی جو ہے نا منہ لٹکا کے اپنی والد والدہ کے گھر آ جاتا ہے کہ جی مہربانی فرمائے۔ تو ماں تو دیکھ نہیں سکتی، سمجھ جاتی ہے کہ اس کا کون ہے، سینے پہ ہاتھ مارتا تھا میرے دوست ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن کوئی کسی کا نہیں، والدین والدین ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے بھی شکر گزار رہیں، اللہ کے بھی شکر گزار رہیں۔ جب والدین کے شکر گزار نہیں ہم بنتے تو اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا نے فرمایا ہے والدین زندہ ہیں ان سے دعائیں لو، اور جب فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ اللہم رب ارحمہما، اے اللہ ارحم الراحمین، میرے والدین دونوں پر رب ارحمہما، ہا ضمیر ہے ایک کی طرف اور ہما جو ہے وہ دونوں کی طرف ہے، صرف والدہ کے لیے نہیں والد کے لیے بھی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں چاہیے، اکثر بسوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے، موٹروں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میری ماں کی دعا۔ بزرگ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ماں کے بھی گن گانے چاہیے، لیکن باپ نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ باپ تیرے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی کڑیل جوان بنا کر تمہیں کھڑا کر دیتا ہے اس کی محنت سے۔ اس کی محنت کہاں جائے گی؟ دھوپ میں کما کر جو ہے وہ لاتا ہے، پسینہ شرابور ہو کر کما کر لاتا ہے، محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کو دکھوں میں ڈال کر تجھے کھلاتا ہے، اس کا نام کدھر جائے گا؟ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کھلاتا ہے لیکن گیت ہم دوسروں کے گاتے ہیں اور غیر اللہ کے گاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یوں لکھنا چاہیے میرے والدین کی دعا سے یہ میں اس مقام پر پہنچا۔ والدین کی دعا جنت کی ہوا۔ اللہ پاک مجھے بھی اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمت جو ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان کے اعضاء ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو جب انسان کو لقوہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری اللہ پاک نہ مبتلا کرے کسی کے اوپر، جب انسان کو لقوہ ہو جاتا ہے، جب وہ کھاتا ہے اپنے جبڑوں کو کاٹتا ہے، وہ کھا بھی صحیح نہیں سکتا۔ جس سائڈ پہ لقوہ ہوتا ہے اس طرف جو ہے وہ دانت کو چبا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جبڑے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی فیلنگز مسلز وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ساری زندگی اس انسان اپنے جسم کا شکر ادا کرتا رہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔